أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے بے شمار لاکھ ہزار انگن درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے عزیز صاحبو ساتھیو، اللہ رحیم و کریم دے رحمت دے نال اور دے فضل دے کرم دے نال اپنی زندگی دے اندر پھر ایک دفعہ میرے اللہ نے سانو اپنے گھر دے اندر نماز جمعہ واسطے آن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور جڑے احباب حالے تک اللہ کے کام نہیں پہنچ سکے، انتظار دے اندر نے یا کمکار دے اندر مشغول نے، مالکہ انہاں نوں اپنے کار چ آن دی توفیق عطا فرما. الشبان المعظم دی 7 تاریخ 11 مارچ 2022 کا خطبہ جمعہ شبان المعظم دا پہلا خطبہ جمعہ. اس دے اندر انشاءاللہ الرحمن شبان دی عظمت اور ان دی بدعات دے متعلق کچھ گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کراں گا. یہ ماہ شبان جو ہے اس سال ہجری کا 8واں مہینہ ہویا کرتا ہے. جس طرح انگریزی سال کا 8واں مہینہ اگست ہے تے ہجری سال کا یہ شبان 8واں مہینہ ہے. تے شبان دے معنی میں بکھر جان والا، پھیل جان والا. اس مہینے کا نام شبان کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ مفسرین نے 2 بیان کی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر عرب دے لوگ پانی کی تلاش نکلتے سن، بکھر جاتے سن. اس وجہ تو اس مہینے کا نام شبان رکھا گیا. دوسری وجہ یہ سی کہ اس مہینے دے اندر حرمت والا مہینہ رجب گزریا، اس تو بعد لوگ جہاد واسطے قتال واسطے نکلتے بکھر جاندے، وہی وجہ تو اس کا نام شبان رکھا گیا. بھار کے
اس مہینے دے اندر اس اللہ مالک العالم دے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی آقا فرماتے نے شعبان کا مہینہ جڑا ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اسی تیاری کرنی ہے کہ رمضان کے اندر کی کام کرنے نے تو کنج کرنے نے اوندا طریقہ کار کی ہوئے گا اپنا شیڈول تیار کرنا کوئی بھی کام نہیں وہ واسطے ایک شیڈول کو تیار کرنا ہی پڑتا ہے کہ میں کل آ کروں گا فلاں ٹائم تے اینج کراں گا فلاں جگہ پہ چلا جاؤں گا اسی طرح آنے والے ماہ رمضان اللہ دے مہمان دے مہینے اس مہمان دی مہمان نوازی کرنے واسطے شیڈول تیار کرنا اور اس مہینے دے اندر اس مہینے کی 15 تاریخ کو 15ویں رات کچھ خاص کیتا گیا کوئی ساڑھے طبقات میں انہوں خاص کر کے ان اندر محافظ کا انتظام و انسلام اور دے نال رات کو نوافل کا پڑھنا صدقہ خیرات کا کرنا صبح کا روزہ رکھنا یہ ساری چیزاں دے انتظامات کیتے جاتے ہیں ان تمام باتوں دے انشاءاللہ دلائل قرآن و حدیث کے جو تھوڑے سامنے رکھاں گا جبکہ شعبان المعظم کا امتیازی فضیلت جو ہے اس مہینے اندر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں بخاری و مسلم کے اندر بھی اور دیگر احادیث کی کتابوں اندر بھی بات موجود ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دے وچوں روایت کی گئی اور صحابہ کرام کو بھی روایات موجود نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے اندر کثرت نال روزے رکھا کرتے تو اس مہینے کے اندر کثرت نال میرے آقا روزے رکھا کرتے بخاری اور مسلم کی روایت صحیح بخاری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دے اندر زیادہ تر اس مہینے دے روزے رکھیا کرتے آپ شعبان دے مہینے اندر تقریباً پورا روزہ رکھ دے صحیح مسلم دے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندیاں نے سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان يصوم حتى قد أفطر
سلمہ فرماندیاں نے میں اما جی عائشہ نو پوچھیا کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روزیاں دے متعلق کہ میرے آقا دے روزیاں دی کی کیفیت ہے، میرے آقا دے روزیاں دا کی حال ہے، تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میرے ابو بکر دی بیٹی اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ جس وقت میرے آقا شبان دے اندر روزے رکھ دے اینی ترتیب دے نال رکھ دے کہ سمجھ لگدا سی کہ آقا تو بعد روزہ چھڈن گے ہی نہیں، سارا مہینہ ہی روزے رکھن گے، تے جے چھڈ دیندے پھر سمجھ محسوس ہوندا اور سی کیا کر دینا کہ ہن میرے آقا روزہ نہیں رکھن گے۔ اور ذرا ایک اور حدیث سنو، ذرا ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 2 مہینیاں دے روزے رکھدیاں نہیں ویکھیا الا شعبان و رمضان، مگر شعبان تے رمضان دے علاوہ، یعنی کہ اللہ دے نبی نے شعبان تے رمضان دے لگاتار 2 مہینے دے روزے رکھے، پورا مہینہ بھی شعبان دے روزے رکھے تے کثرت نال بھی روزے رکھے، کثرت مراد کر چھاگت تک نہیں رکھ لیا، بہتے روزے رکھے۔ اس ساری حدیث مبارکہ دے وچوں گل یہ سمجھ آئی کہ شعبان دے وچ کثرت نال روزے رکھنا میرے نبی دے عمل تو ثابت ہے، میرے آقا نے اپنے عمل دے نال ثابت کیتا ہے، میرے آقا نے عمل کیتا ہے اے جڑے روزے شعبان اندر زیادہ رکھیا کرو، اے دی وجہ کی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ لوگوں شعبان اندر تسی جس وقت روزے رکھنا شروع کر دیو گے اے دے نال تواڈے دل روزے دا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، تیرا دل صاف ہو جائے گا، تیرا دل پاک ہو جائے گا، گناہ تو پاک ہو جائے گا، عیباں تو پاک ہو جائے گا، اللہ دیاں نافرمانیاں تو پاک ہو جائے گا، جو ہی رب دا مہمان آئے گا وہی آمد تو پہلے تو پرہیزگار بن جائے گا، ماہ رمضان آئے گا پھر محبت دے پیار دے نال، پھر ماہ رمضان دیاں اچھے طریقے دے نال، پورے کرام دے نال تو ماہ رمضان دیاں قدراں کرن والا بن جائے گا، پھر وہ ماہ رمضان تیرے واسطے رمضان بن جائے گا کہ جدے اندر اللہ احکم الحاکمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے نا کہ جڑا رمضان تیری مغفرت دا سبب بن جائے گا، پھر وہ رمضان تیری واسطے رمضان بن جائے گا، جڑا رمضان تینوں گناہاں تو صاف تے پاک کر دین والا ہوئے گا، پھر وہ رمضان بن جائے گا، جڑا تیرا میرے بھائی قبر دے اندھیریاں نو ختم کرنے والا بن جائے گا، پھر رمضان تیرا جنت جان دا سبب بن جائے گا۔ میرے بھائی ذرا کے چلنا، دوسرا کام میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھی انہاں دنوں دے اندر شعبان معظم دے اندر کثرت نال صدقہ کیتا کرتے سن، یہ دے اندر دل متعین نہیں کیتا، تاریخ متعین نہیں کیتی کہ لازمی 15 شعبان نو صدقہ کرنا ہے، 15 شعبان نو صدقہ خیرات کرنا ہے۔ میرے بھائیو ایسی کوئی روایت حدیث دیاں کتاباں اندر نہیں جے ملتی، یہ ساریاں من گھڑ روایتاں نے، اے کہتے بھی کیا جاتا ہے نا اگر 15 شعبان کو اگر اسی کھانے نہ پکائیے تے کھانے پکا کے منڈیے نا تے مردے واپس آ کر کے نا تے پھر دیواراں نو چٹنا شروع کر دیندے نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جبکہ رب دا قرآن کی کہندا ہے اللہ اکبر، اور ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، میرے اللہ دا قرآن کہندا ہے لوگو ایک گل اج نہیں جے
کدی روحاں واپس نہیں جی آئیاں جڑا دنیا تو چلا جائے وہ واپس نہیں جی آتا وہ بندہ قیامت والے دن واسطے منتظر اپنی قبر دے اندر آؤ ذرا قرآن سنو سورہ مومن نام اللہ دا قرآن کہندا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ہرگز نہیں دے کلا بس ایک بات جڑی کہندے پھردے نے اپنے ٹولے بنا کے کردے پھردے نے جب کہ ایسا معاملہ نہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تینا سارے مردیاں نو تینا دے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اور دوسری زندگی دے دن تک اے منتظر کھڑے نے میرے بھائیو ذرا غور سے کرتے جانا ادھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ 15 شوال ہونا 15ویں رات جڑی ہے اس رات کی عبادت کی جائے کوئی کہتا ہے 1000 نفل پڑے جا کوئی کہتا ہے 100 نفل پڑے جا کہ ہر رکعت کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے پھر اس تو بعد جناب دیگر سورتاں پڑھیاں جان کوئی کہتا ہے 100 نفل پڑھیا جائے ہر رکعت اندر سورہ یاسین پڑھی جائے میرے بھائیوں یہ ساری من گھڑت روایتاں نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا عمل کیے گل بھی اتنے بننی ہے جب میری نبی کی زندگی کا عمل میری تھوڑی گل تو نہیں بن سکتی نا دین سے اسی دیکھنا میرے محبوب کا عمل کی میرے آقا کا طریقہ سلیقہ کی تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماندیاں نے میں دیکھیا میرے آقا 12 مہینے رات نوٹ کر کے اللہ میں عبادت کر دے نوافل پڑھ دے لمبے لمبے قیام کر دے لمبے لمبے سجدے کر دے لمبے لمبے رکوع کر دے تو میرے بھائیوں ادھر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی عبادت ایک دن متعین کر کے کرنا جائز نہیں آئیے میرے بھائیوں ادھر 15 شعبان شب برات بھی کیا جا رہے ہیں جنہوں کے قرآن کی کہتے ہیں یہ شب برات نہیں یہ رحمت والی رات نہیں یہ قرآن نازل کرنے والی رات نہیں اور رات کیڑی اللہ کا قرآن سننا میرے بھائیوں سورۃ ہانے اللہ کا قرآن کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ یقیناً اسی اس قرآن نو بابرکت رات دے اندر نازل کیتا ہے کیونکہ اسی قرآن والے نہیں سمجھ آئی قرآن کا دوسرا مقام سن 30واں پارہ
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے عمل پورا سال ایک ریگولر طریقے لگ جاتے ہیں. اور پھر ایک اور روایت بیان کی دی جاتی ہے کہ اس رات کو اللہ آسمانی دنیا تے آ جائے. 15 شعبان کی رات بیان کی جاتی ہے. آپ سنو گے ہم خطبہ زبانی اور بڑے زور و شور دے نال کہ 15 شعبان المعظم اللہ آسمانی دنیا تے آ جاندے نے. آگے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی میرے کو معافیاں طلب کرنے والا, ہے کوئی میرے کو روزیاں طلب کرنے والا, ہے کوئی میرے کو اولاداں طلب کرنے والا, ہے کوئی میرے کو جناب کچھ اپنی عزت طلب کرنے والا, میرے کو کوئی ہے سوال کرنے والا, مجھے سوال پورے کر دینا. اب میرے بھائی ذرا سن, میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح فرمان کیے اور ذرا سنتے جانا. صحیح مشکات کے اندر روایت موجود ہے. آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 15 شعبان دے متعلق نہیں دے فرمایا. میرے آقا نے 15 شعبان دا حکم نہیں دیتا. میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب ہر روز اے شعبان ہوئے, محرم ہوئے, ذوالقعدہ ہوئے, ذوالحجہ ہوئے, رمضان ہوئے, جڑا مہینہ مرضی ہوئے, جڑا دن مرضی ہوئے, ہفتہ اتوار سوموار منگل کو جمعرات جمعہ جڑا مرضی دن ہوئے, ہر رات میرا اللہ آسمان دنیا تے آ جاتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے ادھی رات کا ویلا. اس واسطے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات اٹھ کر کے کعبہ کے دفعہ ساری رات کے اللہ کے سامنے سجدے کیتا کرتے اور پھر اللہ پاک نے ہے کوئی میرے کو سوال کرنے والا اور ذرا سوال کرو میں پورے کر دیواں. ہے کوئی میرے کو کچھ منگن والا میں عطا کر دیواں. ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہے میں شفا عطا کر دیواں. اتنے ایک اور حدیث بھی یاد آئی نا سے بخاری کے اندر روایت ہے. آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے تہجد دی نماز بڑی فضیلت دی عمل. اللہ دے پیغمبر کتنی کو فضیلت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تہجد دی نماز مومن واسطے شفاء ہے. یہ شفاء ہے. بندہ بیمار ہے, ڈاکٹراں نے لاجواب کہہ دیتا ہے, جواب دے چھڈے لا علاج کہہ دیتا ہے, ان علاج کوئی نہیں, چند گھڑیاں چند لمحے چند دن واسطے مہمان ہیں. اگر میرے رب نے چاہا, اگر ان کی زندگی دے ایام اگر باقی نے صاحب باقی نے, ڈاکٹر لا علاج بھی کہہ دیں, دما والے لا علاج بھی کہہ دیں, میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد تیرے واسطے شفاء ہے. ذرا دی رات میں اٹھ کے کلا ہو کے ذرا اپنے رب دے القاع دے ملانا, اپنے رب کے سامنے ذرا آ کے کھڑا تے ہونا, وضو کر کے مصلی تے آنا, نماز پڑھتے ہونا, اپنے رب دے نال ذرا کالا ملا لے, اپنے رب نال ذرا ہم کلام تے ہونا. انشاءاللہ العزیز میرا ایمان ہے کہ کیا میرے پیغمبر نے حکم میرے آقا دا ہے, طریقہ میرے نبی دا ہے, عمل میرے آقا دا ہے, میرے آقا دے عمل ہے اسی کریں گے انشاءاللہ میرا رب شفا ضرور دے دے گا. ایک بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں, میرا کام نہیں ہو رہا, میرا کام اڑیا ہوا ہے. رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہنا کہ میں اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ مشاہدہ کیتا ہے کہ جب انسان تہجد میں کھڑا ہو کر کے اپنے رب نال کام ملا لے, جتنا مرضی اڑے دوڑیا کام میں روک نہیں دے سکتا. اللہ مانگتے صحیح طرح اپنے رب نال کار تے ملا, اے نہیں سالانہ عبادت چھڈ دیو. شفائی والیاں تے سالانہ تے ماہانہ جڑیاں عبادتاں ہی رکھنیاں نے نا, مہینے پچھوں کر لو تے سال پچھوں کر لو تے جناب شفائی پچھوں کر لو تے بارے سارا سال چھوڑے چکے. ایک اور گل سن لو, اللہ اکبر, اللہ معاف فرمائے, اللہ ہدایت نصیب فرمائے. ادھر ایک پاسے ساری رات نفل پڑھ رہے
نمازاں پڑھتا نہیں ہوتا سارا کچھ قبول ہو جائے گا؟ بولو یار، ہو جائے گا؟ فرض چھڈ ہے نفل پڑھے گا اللہ قبول کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں وجہ یہ ہے کہ ابتدا جڑا تیری بنیاد جڑی وہ نہیں، بنیاد کو چھڈ کے پنجابی گانے پانچ موڈا چھڈ کے پانچاں نوں پڑھنے ہیں، یہ گل نہیں بننی۔ میرے بھائی طریقہ رسول اللہ کا اختیار کرتے ہیں پھر آئے گا گل بنی۔ اگر تیری زندگی کا معمول ہے رات کی عبادت کرنا، رات کو نوافل پڑھنا، ٹھیک ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ، کوئی حرج نہیں۔ اگر سارا سال پڑھے نہیں تو 15 شعبان کو خاص کر کے پڑھیں گے، میرے نبی نے اجازت نہیں دیتی۔ سارا سال کو روزے رمضان دے بھی نہ رکھیں تے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں، میری مغفرت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ سنو۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ، متعدد حدیث ملتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کثرت نہ روزے رکھے، پھر کچھ روایات بھی ملتی ہیں جڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ نصف رمضان گزرن تو بعد روزہ نہ رکھے آجے، اگر رمضان گزر جائے تو بعد روزہ نہ رکھے۔ وجہ اس حدیث کی وجہ یہ بنی کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے منع کیا کہ کدھر لگاتار پورے شعبان دے روزے رکھتے ہیں، رمضان مبارک آن تو پہلے کہ کمزوری نہ آ جائے کہ رمضان دے روزے تو نہ رہ جائے۔ ہر کام کے اندر میرے آقا نے امت رسول اتنی محبت کا پیغام اللہ کی قسم کی تو لب نہیں دے سکتا۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جمعرات کے سومان کا روزہ رکھتا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا کے، اپنی زندگی کا معمول ہوتا ہے جمعرات کا سومان کا روزہ، تو وہ بندہ 15 شعبان کو بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی گمان نہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا معمول چلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 15 شعبان تو پہلے روزے شروع کر دیتے ہیں اور پھر اگے رکھتا چلا جا رہے ہیں، وہ 15 شعبان کو بعد روزہ رکھے، کوئی ممانعت نہیں۔ تے جڑے بندے نے 15 شعبان کو پہلے نہیں رکھے وہ بعد بھی نہ رکھے، تے خاص طور پہ 15 شعبان خاص کر کے کہ رات کی عبادت کی ہے تے صبح روزہ رکھ لے ہیں، پھر صدقے خیرات کر لینے، یہ دن کو خاص نہیں کرنا۔ ایک اور روایت سنو ذرا، بڑی ایک روایت ہم گردش کر رہی ہیں، فیس بک تے بھی چل رہی، یوٹیوب تے بھی بڑی دکھائی دے رہی ہے کہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کیا کی جاتا ہے کہ میرے آقا 15 شعبان حدیث اما جی عائشہ تو مروی کی دی جا رہی ہے کہ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں دیکھیا کہ 15 شعبان میرے آقا میرے پہلو اندر نہیں سن، میں نے لبنا شروع کیتا، لفظی لفظی کئی تے دیکھیا آقا جب بقی اندر کھڑے سن، جنت البقیع کے اندر اللہ دے کے آہزاریاں کر رہے سن، دعا فرما رہے سن۔ میرے بھائیوں آئیے ذرا یہ بھی من گھڑت روایت، جھوٹی روایتیں اے بات کے اندر ہماری عائشہ صدیقہ تو دے الفاظ مروی نے، اور ذرا سن لو نا میری اور تاری اماں جان فرما دیا کی نے رات کو خاص بھی رکھیا، فلا رات سی، شعبان دی سی، رمضان دی سی، یا ذوالقعدہ ذوالحج دی سی، محرم دی سی، کس مہینے دی سی، اتوار سوار جمعرات دی سی، کسی دن متعین نہیں کیتا، بلکہ کیا ایک رات میں دیکھیا میرے آقا میرے پہلو اندر نہیں، میں لبنا شروع کر دیتا کہ آقا کہہ کدھر نے، میں لبدی جس وقت گئی جا کے دیکھیا میرے آقا جنت البقیع اندر کھڑے نے، ہاتھ اٹھائے نے، جب بقیع والے واسطے دعا فرما رہے نے، میں دیکھ کر کے دیکھیا اتنی دیر تک آقا واپس مڑے، میں آگے دوڑ چلنا شروع کر دیتا، میرے آقا تیز قدم ہوئے، میں بھی تیز قدم ہو گئی، آقا نے اور قدم تیز کیتا، میں دوڑتی ہوئی آئی، آگے جلدی بستر دے لیٹ گئی، ساتھ بھولیا ہوا ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ
کے فرمایا عائشہ مکان نہیں ہے، میرے اگے کہ بھجی آئی ہے تو رک گیا نہیں، میں کتنے بھی نہیں گئی. آئے اللہ اصل حقیقت ہے کہ آقا علیہ السلام دے بارے اگر جی اما جی عائشہ نے بات کہی وہ ایک رات سی، پتہ نہیں یہ نہیں دسیا کہڑی رات سی، اسی ہوں 15 شعبان کے جناب پہنچ سکتے ہیں. کوئی دلیل پیش نہیں کی جائے، اپنے کو حدیثہ جناب کٹ کر کے نبی دے طریق پاسے نہ منسوخ کری جاؤ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جن نے بات اور کئی کہ جنی میں تو ثابت نہیں انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے. اللہ سن ایسی باتیں کرو محفوظ فرمائے. اور پھر بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا جھوٹیاں روایات لے کے سوشل میڈیا کا دور ہے، ان پھیلایا جا رہا ہے، ان پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ان دوڑ رہی ہیں کہ جنہوں نے بریک ہی تو نہیں لگی. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو آئیے ذرا کہ چلیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تسی اپنی زندگی دے اندر اپنی زندگی دا مقبول بنا لو، راتاں اٹھ کے اللہ دی عبادت کرنا تے دن دے اندر رب دا شکر کرنا، اپنی زندگی دا مقبول بنا لو. اور اسی روایت کے مقابلے کم ہو کیتا جا رہا ہے جیڑی روایت جنت البقیع آقا علیہ السلام جاندے دیکھ کے لوگ رات جاندے نے جناب دی جا 15 شوال قبرستان میں اوتھے جناب اگر بتیاں تے موم بتیاں تے دیگر کام کیتے جاتے ہیں. ایک سوال کرنا کا ماشاءاللہ علم سارے بیٹھے، میں تو بڑے بھی بیٹھے چھوٹے بھی بیٹھے، ذرا سوال کا جواب دینا. مکان بنایا جائے، مکان کے دروازے سارے بند کر دیے تے لائٹ بال کے مکان کی چھت پہ رکھ دیے، مکان کے اندر روشنی آ جائے گی؟ آنی چاہیے. چھت جو رکھ دی وہ تو روشنی تھلے آنی چاہیے نا. تو میرے بھائیوں پھر عقل کا تھوڑا جا سوچئے کہ جس کے اندر توحید کی شمع روشن ہی نہیں، جس انسان کے سینے کے اندر قرآن کی روشنی نہیں، جس انسان کے سینے کے اندر میرے نبی کی سنت کی روشنی نہیں، اللہ کی قسم اور دی قبر دے جا کے دن رات دینے وال دن رات اگربتیاں موم بتیاں کہا کچھ فائدہ نہیں ہوئے گا. اگر انہوں فائدہ دینا چاہنا ہے وہ دن تینوں پیار ہے تے زندہ ہے تو نہیں صلاح کر کتاب و سنت کی طرف انہوں دعوت دے. اگر بہت ہو گیا تو انہیں واسطے صدقہ جاریہ والے کام کر، انہیں واسطے دعاواں کر، بجائے دے کہ اتنے جا کے ان کی قبر دے اگاں بالے. اور پھر کتنی بڑی بات اور بڑے دکھ نال کہنا پیا کہ پھر میرے کچھ دوست کہتے بھی قاری صاحب اسے سخت الفاظ بڑے استعمال کرتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا میں بڑے رسول کے کھڑا ہو گیا. اگر کچھ لفظ سخت زبان سے نکل جائے معاف کرنا، کوشش کرنا کا نہ نکلے، اگر نکلے تو صرف اصلاح واسطے کرنا گا، تو ان کی تنگ کرنے واسطے نہیں، کسی دلزاری واسطے نہیں کرنا گا. قبرستان کا یہ اسی کچھ دن مقصود کر لیں، محرم کا دن 10 محرم کا 15 شعبان کا اس طرح تے باقی سارا سال اتنے جانے کی کوئی لوڑ نہیں. میرے نبی کا عمل کی قبرستان دے جان مطلب میرے آقا کہتے ہیں روز جاؤ، بلا ناگا جاؤ، روزانہ قبرستان جاؤ تے انہاں واسطے دعا کرو، انہاں کو منگو نہیں، انہاں واسطے رب کو منگو. جڑی دین والی ذات ہے انہیں کو منگو، اللہ انہوں معاف کر دے. تیرے کو آئے نہیں گناہاں دیاں پنڈا لے کے آئے نے، گنہگار بن کے آئے نے، مالکہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ سارے سوال کو قبول کر کے انہوں معاف کے دے کرم پھیر دے. اپنے بھی گناہ والی معافی تے فائدہ کی ہوئے گا؟ قبرستان جائے گا تو تیرا اپنا اندر تینوں جھنجھوڑے گا کہ زندگی چند سلا باقی نے، پھر تو بھی اتنے ہی آن والا ہے، تو بھی گناہ تو بچے آئے گا. تو عزیز ساتھیو، کڑی والے نگاہ مارنا، گل کر کڑی بریک کر لگی، باتاں بڑی یاد آتی ہیں، لیکن کوشش کرا ایک بات کر کے بات ختم کرنا. بات یہ ہے کہ گل سمجھ ایک بھی آ جائے
کہ بندہ انہیں عمل کر رہا ہے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تو یہ سارا 3 گھنٹے کا بھی خطاب سن کے ساری رات کا جلسہ سن کے بھی تو گل سمجھ نہ آئے ایک بھی تو فائدہ کوئی. کوشش کریے ایسی بات سمجھیں کہ آقا کا طریقہ کی اس طریقے کو اپنانا سارے واسطے فرض ہے. اگر نبی کا طریقہ نہیں بڑے تو بڑا عمل سارا ضائع تے بیکار ہے. اور آقا کے طریقے کے مطابق بے شمار اس شبان کے اندر نا ایسا روایات جڑی ہیں پیش کر کے اپنے کو بنا کے لوگوں نے اندر شائع کی جا رہی ہے. میں کہنا کہ رمضان آنے والا ہے. آج 7 تاریخ شبان کی ہوگی 23 دن یا 22 دن باقی. دعا کرو اللہ ساری زندگی اندر ایک دفعہ چھوٹے رمضان میں سانو نصیب فرمائے اور انہیں صحیح طرح مہمان نوازی کر کے اپنے رب کو معافی مانگنے دے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس یہ 22-23 دن نے نا باقی ان اندر سے عمل ایسا اپنا شروع کر دیں. نمازوں کی پابندی، روزے رکھیے، صدقہ خیرات کریے اور دیگر ایسے نیک کام کریے تو برائیوں تو جان چھوڑائیے. اور نوجوان طبقہ بالخصوص نا انہوں میں شبان رمضان کے آمد تو پہلے نیٹ تو جان چھڑا. اگر نیٹ یوز کرنا ہی ہے نا رب دے قرآن کی تلاوت سنو، ترجمے دے نال احادیث مبارکہ سنو. کتاباں بھی بے شمار موجود ہیں نیٹ پہ. بخاری کھولو، مسلم کھولو، ابو داؤد کھولو، ابن ماجہ کھولو، پڑھو، انہاں دا مطالعہ کرو، کچھ فائدہ ہوئے. اسی نیٹ یوز کرنے ہیں جناب بے حیائی واسطے اور پھر فخر بھی کر رہے ہیں. اور یاد رکھ لو اگر ایک ایمان والے نیک کام کرنے کا اجر زیادہ مل جائے نا تو انہوں سزا بھی اتنی زیادہ ملتی ہے. اس گمان سے نہ یاد ہے کہ سانو سزا نہیں ملتی. میں صبح ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا منافق بندہ ہے نا منافق انہوں میرا رب کہتا ہے میں جہنم دی سب تو تھلے والی تہہ دے اندر سٹاں گا. کیونکہ ظالم بڑا ہے، یہ ظلم بڑا کرتا ہے، ان کا ظاہر ہو رہے باطن ہو رہے. کہ جس بندے دا ظاہر تے باطن ایک نہیں وہ بندہ منافق ہے. تو میرے بھائیوں ادب نہ گزارش کراں گا اسی سارے اپنا محاسبہ کریے کیا سارا ظاہر اور باطن ایک ہے؟ اگر نہیں تو ایک کرنے کی کوشش کریے. آپ یہ نمازوں کی پابندی کریے، صدقہ خیرات کریے.